إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما وقال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک لمبے زمانے کے بعد 2 سالوں سے زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سب اس دینی مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے ثنا ہے۔ دینی مجالس میں پچھلے 2 سالوں سے جو کمی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے احسان سے آج ہمارا یہ دینی پروگرام یا دینی دروس کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس طرح کے دینی پروگرامز میں، دینی دروس میں مسلسل آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آج کے بعد جن دینی مجالس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائیں اور اس آنے کو ہمارے لیے دینی اور ایمانی جذبات کے بڑھنے، علم کے اضافے اور آخرت کی راہ میں، آخرت کی طرف بڑھنے میں بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بنائے۔ آج سے ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تحفۃ النساء، خواتین کے لیے ایک تحفہ۔ اور اصل میں یہ جو کورس ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 احادیث کی شرح ہوگی، اور یہ تمام احادیث خواتین سے متعلق ہیں، کہیں نہ کہیں ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، یا بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں خواتین کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ لوگوں سے ہے۔ اس اعتبار سے قرآن و سنت میں ان کے لیے کیا رہنمائی ہے، خواتین کا مقام کیا ہے، خواتین کے لیے شرعی احکام کیا ہیں، خواتین کے لیے دین میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں، ساری احادیث کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم ترین احادیث اس باب میں ہیں، جس سے کوئی نہ کوئی پہلو واضح ہوتا ہے، آج کے اس درس میں ہم اسی سلسلے کو اس کورس میں شروع کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کا علم ہر ایک پر فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دینی علوم کا حاصل کرنا اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ علم کی اصلاح کے بغیر عمل کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ علم ایسا ہے جیسے انسان کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہو تو اس کا راستہ جاننا۔ اگر انسان کو راستہ معلوم نہ ہو تو راستہ چلنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود انسان منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، بلکہ بعض اوقات غلط سمت چلنے کی وجہ سے منزل سے اس کا ہر قدم اس کو دور لے جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، صحیح علم حاصل کرے۔ دین کے نام پہ بہت ساری باتیں لوگوں میں چلتی ہیں، قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں، قرآن کی غلط تفسیر، حدیث کی جھوٹی حدیثیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں میں عام ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا معتبر مآخذ سے، معتبر ذرائع سے علم حاصل کرے۔ اور جیسا کہ میں نے آیت پڑھی،
اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں تم ان کو یاد رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھروں میں ازواج مطہرات کے سامنے قرآن اور سنت کی باتیں کرتے تھے، قرآن کا درس ان کو دیتے تھے، قرآن انہیں بتاتے تھے، جو بھی آیتیں آتی تھیں ان کے بارے میں انہیں احکام سمجھاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ انہیں زندگی کے حکیمانہ اصول کہ زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ کیا ہے، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، یا آپس کے رہن سہن کے معاملات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بھی یہ سکھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دین جہاں مرد کی ضرورت ہے وہیں عورت کی بھی، اور دینی علوم کا حاصل کرنا جہاں مردوں کا حصہ ہے، حق ہے، وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے علم ہوگا، عورتیں بس چپ چاپ سن کے عمل کرتی رہیں گی، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی اسلام میں اس بات کی گنجائش، بلکہ ان کے لیے فرضیت ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا اسی اعتبار سے گویا کہ اسی حکم کی تعمیل کے اعتبار سے ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی دین کا علم حاصل کریں۔ اسی کتاب میں جو ایک حدیث بھی آئے گی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں گئیں اور انہوں نے آپ سے دینی علم سیکھنے کے تعلق سے گزارش کی تھی۔ تو آج سے یہ ایک مفید سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ واقعی سے ہمارے لیے مفید بنائیں، اور بنیادی ہدایت جیسے کہ ہمیشہ دی جاتی ہیں وہ یہ کہ پہلی بات یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، دروس میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہمیشہ اپنی نیت کے اخلاص کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، یعنی جو اخلاص ہمارے دلوں میں ہے اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، اور نیت شروعات میں کچھ ہوتی ہے اور سفر کے درمیان میں جا کے بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سیکھیں اور مقرر بن جائیں تاکہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، کبھی کچھ اور نیت ہوتی ہے۔ لہٰذا نیت خالص ہو، اور خالص نیت یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، دوسروں کی اصلاح کر سکیں، خود بھی دین سے قریب ہوں، دین پر جمیں، دوسروں کو بھی دین سے قریب کرنے والے، جمانے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت کرنے والے بنیں، اس لیے کہ علم لوگ سیکھتے رہیں گے تو ایک نسل سے دوسری نسل میں علم منتقل ہوتا رہے گا، لیکن دین کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں تو دین کا علم ایک نسل میں محدود رہ جائے گا اور دوسری نسل محروم ہو جائے گی۔ لہٰذا دین کی حفاظت بھی اس میں ہے کہ ہم دین کو سیکھتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم دین کا علم حاصل کریں تاکہ اسلام کی دعوت کو ہم عام کر سکیں، پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، یا جو لوگ ہم سے متعلق ہیں، قریبی ہیں، ان کے سامنے ہم دین کی باتیں بیان کر سکیں۔ تو دین کی باتیں ہم سنیں اور ان کو بیان کر سکیں تاکہ ان کو بھی ہدایت ملے۔ اسی طرح سے یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ آج اس بگاڑ کے دور میں، اس برے ماحول میں، لوگ اسلام کے بارے میں غلط باتیں بھی کر رہے ہیں اور اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کا علم صحیح طور پر حاصل کریں گے تاکہ جو بھی ہمارے دائرے میں لوگ آئیں اور اسلام کے بارے میں بدگمان ہوں، اسلام کو برا سمجھتے ہوں، اگر موقع ہم کو ملتا ہے تو ہم ان کے سامنے اسلام کی صحیح بات پیش کر سکیں گے، اسلام پر اعتراضات کا جواب دے سکیں گے، اسلام کا دفاع کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ ساری نیتیں اگر انسان کے دل میں ہوں تو جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔
معلوم ہوا کہ چھوٹی نیت چھوٹا اجر، اونچی نیت اونچا اجر۔ تو حدیث یہی بتا رہی ہے کہ ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے، انعام کے اعتبار سے ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تو جب ہم بڑی نیت کر سکتے ہیں تو چھوٹی کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا ہے کہ ہم اونچی سے اونچی نیت کریں اپنی زندگی کے معاملات میں، دین کے بارے میں، علم کے بارے میں، عمل کے بارے میں، دعوت کے بارے میں، تو ہم اونچی نیت جب کر سکتے ہیں تو نیچی یا کم تر نیت کیوں کریں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کورس کتنا چلے گا؟ ہر ایک کو یہ پہلے سوال ہوتا ہے کہ کتنا زمانہ لگے گا اس کو ختم ہونے میں۔ ہم شروعات میں ختم کا سوچتے ہیں، نکاح میں طلاق کا سوچتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو کہ ہم ہر درس میں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اگر ہر درس میں آنے میں ہم کو کچھ نہ کچھ دین کی بات معلوم ہوتی ہے تو چاہے وہ سلسلہ زندگی بھر چلے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں ہمارے سامنے بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ کتنا چلے گا۔ اگر ہر درس میں ہم مان لیجئے 3 سے 5 حدیثیں بھی ختم کرتے ہیں تو کم از کم 2.5 مہینہ چل سکتا ہے، اور اگر 3 حدیثیں ہم مکمل کرتے ہیں تو اس سے بھی آگے جا کر زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کورس کے نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں، اور تقریباً سبھی کو میں سمجھتا ہوں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اردو والوں کے لیے اردو نوٹس ہیں، اور جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ہندی کے نوٹس تو نہیں ہیں لیکن رومن میں ہے، تاکہ انگلش اور ہندی دونوں کے لیے ایک ہی نوٹ سے کام چلایا جا سکے۔ آج کل سبھی لوگ رومن پڑھنا جان چکے ہیں، تو یہ نوٹس کے بارے میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ کورس جب ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ کو تقریباً ایک 15 دن کی چھٹی دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا۔ جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں کورس کے اختتام پر ان لوگوں کے نام لیے جائیں گے، ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کورس کے ختم ہونے سے پہلے جو لوگ امتحان دینا چاہتے ہیں لوگ ان کی ایک لسٹ بنا لیں گے، وہ اپنا نام اس میں رجسٹر کریں کہ کون امتحان دینا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے اعتبار سے امتحانات ہوں گے، اور امتحان کے بعد آپ کو رزلٹ ہوگا، اور جو بھی اس کے علاوہ تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں بھی ویسا، اس کورس میں بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ امتحان میں شریک ہونا لازم نہیں ہے، بہت ساری ہماری خواتین ہوتی ہیں، مائیں بہنیں ہیں جو بعض اوقات پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لکھنا نہیں آتا، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر امتحان میں شریک نہیں ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دروس میں شریک ہوں کافی ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دین کی بات سننے اور سیکھنے والے بنیں، اور یہ نہیں کہ زبردستی آپ امتحان کے ڈر کی وجہ سے آپ آنا چھوڑ دیں کہ میرا امتحان ہوگا تو میں نہیں آتی، نہیں، آنا چاہیے، چاہے امتحان دیں یا نہ دیں، پڑھنا آتا ہو یا نہ، آ کر آپ بس سن کر جائیں یہ بھی کافی ہے۔ لیکن جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، پڑھنا لکھنا جانتی ہیں اور شوق ہے علم کا، تو اسی بہانے جب امتحان سر پر ہوتا ہے تو پڑھائی بھی ہوتی ہے، تو علم پکا ہوتا ہے۔ امتحان کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کی جانچ پڑتال کرنا کہ کون پڑھا کون نہیں پڑھا، نہیں، بلکہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ امتحان کے دباؤ میں آپ تھوڑا بہت اچھے سے پڑھ لیں، ریوائز کر لیں، تاکہ وہ علم آپ کے سینوں میں مضبوطی سے پیوست ہو جائے، جم جائے۔ تو یہ کل ملا کے باتیں اس کورس کے متعلق ہیں۔ اگر کوئی مزید کسی کے ذہن میں کچھ شبہات یا سوالات یا کوئی استفسار ہو، کچھ پوچھنا چاہیں تو سوال و جواب کے وقت میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا درس ہمیشہ ہر ہفتہ بدھ کے دن ہوگا، 3 بجے سے لے کر 4:30 تک ہوگا۔ یہ وقت اسی اعتبار سے ہے کہ پھر عصر جتنی بھی جلدی ہو جائے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کم سے کم 4:30 تک ہی اذان آتی ہے، تو 3 بجے سے 4:30 تک یہ کورس ہر ہفتے ہمارا چلے گا۔ آن لائن یہ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہوگا اور پوچھ بھی رہے ہیں، آن لائن نہیں ہوگا۔ آن لائن ہوگا تو یہاں کرسیاں خالی ہو جائیں گی، تو بعض اوقات شیطانی کہتا ہے کہ اتنا دور دھوپ میں جا کے اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب آن لائن ہے گھر پہ ہی بیٹھ کے کھاتے کھاتے پیتے پیتے کام کرتے کرتے سن سکتے ہیں۔ تو یہ سستی نہ ہو، اس وجہ سے اس کورس کو ہم آن لائن نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب کورس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ جتنے دروس ہیں ان کی ریکارڈنگز
اپلوڈ کی جائیں گی اور آپ لوگوں کو پھر سننے کے لیے اتنا وقت رہے گا انشاءاللہ۔ جتنی تفصیل ہوگی، جتنے زیادہ دروس ہوں گے، اس اعتبار سے سننے اور پڑھائی کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں، اور وقت کی پابندی ہم کو کرنا چاہیے۔ طالب علم کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ وقت پر آئے۔ خواتین چونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، گھر کی، شوہر کی ذمہ داریاں، گھر بچوں کی ذمہ داریاں وغیرہ، ساس سسر بھی ہوتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے ہم سختی نہیں کریں گے اس معاملے میں، لیکن گزارش کریں گے کہ آپ حتی الامکان اس بات کا اہتمام کریں کہ وقت پر درس کے لیے آئیں۔ 3:05 پر درس شروع ہو جائے گا، چاہے ایک بہن آئی ہو۔ ہم لوگ یعنی کم آئیں، زیادہ کے لیے رکنا چاہیے، ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں اور ہم کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ایک طالب علم اگر آتا ہے درس میں، وہ زیادہ قیمتی ہے، اس کا وقت برباد نہیں کر سکتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ سے ہم درس شروع کر دیں گے۔ اگر ایک بھی طالب علم طالبہ آئی ہوں، ایک درس جو ہے شروع ہو جائے گا ایک سٹوڈنٹ کے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک تو آئے نہیں ہوں گے اس لیے سب آنے تک اتنا ٹائم لگتا ہے، تو پہلی مرتبہ کا ایکسپیرینس نیکسٹ کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ہر مرتبہ انشاءاللہ حتی الامکان ہم کوشش کریں گے 3:05 پر درس شروع ہو جائے گا، کتنے ہی لوگ کیوں نہ آئیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں تھوڑی جو لیٹ آتی ہیں، وہ سب کی توجہ اپنی طرف کر لیتی ہیں اور گڑبڑ کر کے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خاموشی سے آ کے چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ بچے اگر ساتھ میں لاتے ہیں ہم اس کو سختی نہیں کریں گے، لیکن اگر نہ آئیں تو اچھی بات ہے، آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کریں کہ بچوں کو مت لاؤ یا مت آؤ بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے گھر میں بچے سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، آپ لے کر آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا بہت شرارت بچے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ آنا نہ چھوڑیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کا بچہ ستاتا ہے، کون سا بچہ نہیں ستاتا ہے، سارے بچے ستاتے ہیں، تو اب بچے اس وجہ سے آپ کہ بچہ ستائے گا، لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا، اس لیے آپ نہیں آ رہے، ہم لوگ کہیں گے کہ ایسا نہ کریں، چھوٹی تکلیف کے لیے بڑا نقصان آپ نہ کریں۔ لہٰذا یعنی یہ میں اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے لیے وضاحت رہے کہ بچے اگر آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بچے کو آپ سمجھائیں گھر پہ، اس کو کچھ بزی کرنے کے لیے کچھ کریں، لیکن موبائل نہ دیں اس کو، یعنی چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل بچوں کو موبائل دینے کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، تو اس کو کچھ کھانے کی چیز دے کے بزی کر دیں، اور اگر شوہر آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے اس میں اور بچے کو اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے آپ آنا نہ چھوڑیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں بنیادی، چونکہ پہلا درس اس لیے وضاحتیں کچھ ضروری تھیں، اور 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً زیادہ، تو بہت ساری باتیں ہماری بہنیں جو پہلے بھی آتی تھیں ہو سکتا ہے بھول گئی ہوں، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ ان باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اور ان دروس میں حاضر ہونے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہمیں علم اور عمل کے اعتبار سے مزید ترقی کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہمارا ہے تحفۃ النساء، کتاب الاربعین فی نساء المؤمنین، اہل ایمان مومنہ عورتوں یا مومنین کی بیویوں یا عورتوں سے متعلق 40 حدیثیں ہیں۔ اصل میں اس کتاب میں 40 حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ 50 یا 52 حدیثیں ہیں، 52، لیکن چونکہ اہل علم کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی ایک عنوان پر یا کسی ایک نقطے کو بنیاد بنا کر 40 حدیثوں کی کتابیں جمع کرتے رہے ہیں، تاکہ طالب علم کے لیے ان احادیث کا سیکھنا اور یاد کرنا آسان رہے، کہ ایک عنوان کے تحت انہوں نے اتنی ساری حدیثیں یاد کر لیں، سیکھ لیں، ان کو سمجھ لیا۔ تو یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ مشہور کتاب اس میں امام النووی کی ہے، جو الاربعون النوویہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں بھی 40 حدیثیں ہیں، اور اس پر زیادہ کیا ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے، اور 50 حدیثیں کر کے اس کی شرح ان کی مشہور ہے، جامع العلوم والحکم، جامع العلوم والحکم۔ تو اس کے بعد سے اور اس سے پہلے بھی اہل علم کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ وہ کسی نہ کسی توحید پر، کبھی جہاد پر، کبھی عقیدے پر، کبھی اسماء و صفات پر، کبھی اسی طرح سے کسی اور عنوان پر، کبھی اصول پر حدیثیں جمع کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے اسی سلف کے عمل کی ایک اعتبار سے اقتداء ہے کہ خواتین کے اعتبار سے جو احادیث آئی ہیں
ان کے احکام اور خواتین کے تعلق سے وعد و وعید اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کچھ باتیں عقیدے کی، تو اس کتاب میں چیزیں آئیں گی۔ مستقبل میں اللہ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ مستقل شرح کے ساتھ اس کتاب کو طبع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی حدیث آج ہم شروع کریں گے، اور جتنا بھی ممکن ہو انشاءاللہ حدیثیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جس کا عنوان ہے ماں کی رحمت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے ماں کی رحمت کو دلیل بنایا، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحیم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی رحمت بچوں کے لیے کتنی مقدس اور کتنی اعلیٰ ہوتی ہے، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ قیدیوں کو لے کر آئے۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ان قیدیوں میں سے، جنگ میں جو قیدی ہوتے ہیں ان میں خاتون بھی تھی، عورت بھی تھی، تبتغی وہ تلاش کر رہی تھی، اذا وجدت صبیا فی السبی اخذتہ، جب بھی اسے بھیڑ میں کوئی بچہ مل جاتا اسے اٹھا لیتی، فالصقتہ ببطنها وارضعتہ، اور اسے اپنے سینے سے لگا کر، اپنے سے چمٹا کر اسے دودھ پلاتی تھی۔ کوئی بھی بچہ مل جاتا اسے اٹھا کر اس طرح سے کرتی ہے۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، تم دیکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، اللہ کی قسم اگر اس عورت کے اختیار میں ہو، اس کے بس میں ہو کہ اپنے بچے کو بچائیں، تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدها، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنی اولاد پر رحیم ہونے سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو عورت ہے اپنی اولاد پر، اپنے بچے پر جتنی زیادہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا، اپنی کتاب صحیح البخاری میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، کتاب الادب میں حدیث نمبر 5999، اور امام مسلم نے کتاب التوبہ میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2754۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھانے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، ایک عورت کی اپنی اولاد سے محبت یا اس کے اوپر رحم کرنا، اس کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ماؤں کے دلوں میں اولاد کے لیے رحم رکھا ہے، پھر چاہے اولاد بعض اوقات شرارت کرنے والی ہو، یا اسی طرح سے نقصان کرنے والی ہو، یا بعض اوقات بڑی ہو کر برائیاں کرنے والی ہو، ماں کے دل سے اس کے لیے رحم ختم نہیں ہوتا۔ اولاد کا بگاڑ ماں کے دل سے رحم کو چھینتا نہیں ہے، وہ رحیم ہوتی ہے۔ کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس بگاڑ کے باوجود ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کو تکلیف دیتے ہیں، ماں سے خدمات لیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ماں کو بہت تکلیف بھی اس میں ہوتی ہے، صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کی بھی تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ لیکن پھر جب اولاد کی تکلیف ماں دیکھتی ہے تو پھر ماں کو احساس ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں بھلا کے اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کرنے لگتی ہے، اس کے لیے دوڑی دوڑی آتی ہے، اس کی تکلیف پر خود تکلیف محسوس کرتی ہے۔ کتنے لوگ شرابی ہوتے ہیں
زندگیاں خراب ہوتی ہیں، شراب پی پی کے ماں کو مارتے بھی پیٹتے بھی ہیں، لیکن آپ جب کبھی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا دواخانے میں چلے جائیں، آئی سی یو میں چلے جائیں، ماں دوڑی دوڑی آتی ہے، اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے، اپنے گہنے وغیرہ بیچ کر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ چیز ایسی نہیں کہ کسی سے ڈھکی چھپی ہو، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ لہٰذا اس بات میں بہت گہرائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں ڈالے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس عورت سے زیادہ رحیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ کتنا رحیم ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ماں کی محبت اور ماں کی رحمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ماں کے برابر نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا ہے، لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ماں کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے یہ پیٹ والا رشتہ ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اپنی اولاد سے زیادہ رحیم ہے۔ تو اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عورت کی اپنے اولاد پر رحمت کا کتنا بڑا مقام تھا۔ اس سے عورت کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس سے عورت کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، اسلام میں عورت گری پڑی چیز ہے، اور میڈیا میں عام طور سے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ عورتوں کو اسلام میں ذلیل کیا جاتا ہے، عورتوں کو عیب مانا جاتا ہے، ان کو سماج میں مصیبت مانا جاتا ہے، ان کے اندر برائی ہے، اسلام میں ایسا ہے، عورت کو غلام بنا کے رکھو۔ نہیں، آپ دیکھیے اللہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک ماں کی رحمت کو مثال بنا کر اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت ماں کی طرح ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، یاد رکھیں، کہ اللہ ماں کی طرح محبت کرتا ہے، نہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ماں کی طرح رحم نہیں کرتا ہے، ماں سے زیادہ اچھا رحم کرتا ہے۔ تو جب ماں کی رحمت ہم جانتے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی ہوگی، تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ ایک اور حدیث اس باب میں ہے جس کو ہم مزید اس کی وضاحت سمجھ سکتے ہیں، جو دوسرے طریق سے آئی ہے، پہلی حدیث ہم نے دیکھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت انس سے آئی ہے۔ عن انس قال کان صبی علی ظہر الطریق، راستے میں ایک بچہ تھا، فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ناس من اصحابہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے۔ فلما رأت ام الصبی القوم خشیت ان یوطأ ابنها، جب اس عورت نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار ہیں اور راستے سے گزر رہے ہیں، اور اس کا بچہ راستے میں کھیل رہا ہے، تو اسے خوف محسوس ہوا، خشیت ان یوطأ ابنها، اسے ڈر ہوا کہ کہیں یہ لشکر یا یہ لوگ سوار جو جا رہے ہیں تو قافلہ کہیں اس کو کچل نہ دے۔ ان یوطأ، وطأ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کچلنا۔ فسعت وحملته، اور دوڑی دوڑی آئی، سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، جلدی جلدی جانا۔ فسعت وحملته، اس نے اٹھایا اس بچے کو، وقالت ابنی ابنی، اور کہنے میرا بچہ میرا بچہ، دوڑی دوڑی آئی، بچے کو فوراً کھینچ کے اٹھا لیا اور میرا بچہ اس طرح سے کہنے لگی۔ قال فقال القوم یا رسول اللہ ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، صحابہ نے جب یہ دیکھا تو کہا اللہ کے رسول، یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں ڈال سکتی ہے، یہ عورت اپنی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ولا يلقي الله حبيبه في النار،
آپ نے کہا نہیں، یہ عورت تو نہیں ڈالے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کو آگ میں نہیں ڈالتا۔ وَلَا يُلْقِ اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب یعنی اپنے محبوب کو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو آگ میں نہیں ڈالتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2407 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی پچھلی بات کی مزید تائید ہوتی ہے۔ یہ پورا الگ واقعہ ہے، پچھلا واقعہ الگ تھا، یہ الگ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک زیادتی ہے۔ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ پچھلی حدیث میں تھا کہ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحیم ہے۔ تو یہاں پر عباد کا ذکر ہے، بندے، لیکن بندوں میں مومن کافر سب ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ مطلب ہے کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں، یہاں پر مراد کون سے بندے ہیں؟ وہ بندے جو ایمان والے ہیں اور تقوی شعار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ہاں اگر ایمان والا ہے اور گناہ گار ہیں تو وقتی طور پر ممکن ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ڈال دے، لیکن وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پچھلی حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات مزید بیان کی ہے کہ اللہ کی رحمت کے واقعی حقدار کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری رحمت کی وسعت ہر چیز پر ہے، اس کی وسعت میں ہر چیز شامل ہے، کوئی چیز اللہ کی رحمت سے باہر نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھے دیتا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں۔ عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں عموماً جب کتبہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد لازم کرنا ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے، پرہیزگاری کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ سیلف ڈسپلن سکھانے کے لیے روزہ فرض ہے۔ یہاں کیا کہا؟ کتب علیکم، لکھے گئے، تو لکھے گئے فرض کر دیے گئے۔ تو میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز پر وسعت اس کی ہے، اس کی وسعت میں ہر چیز آتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا فائدہ سبھی کو ہوتا ہے، کوئی اس سے محروم نہیں ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، لیکن آخرت کے اعتبار سے میں اسے لکھ رہا ہوں، اسے لازم کر رہا ہوں۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، تو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کو اللہ لازم کر رہا ہے، کن کے لیے لکھ رہا ہے؟ کن کے لیے؟ جو تقوی والے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ اپنی رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں، یعنی واجب کر رہا ہوں، لازم کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں۔ کون؟ للذین یتقون، جو پرہیزگار ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پرہیزگاری ہے، اور یؤتون الزکاۃ سے مراد علماء نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اعمال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ اگر چاہیں تو اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ ایک انسان جس کو اللہ نے جو بھی دیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
اور غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ پرہیزگار ہیں، ہدایت ان کو ملتی ہے جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو ھدی للمتقین اللہ نے کہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق ہم کو دیا ہے وہ صرف مال نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ نعمت ہم کو دی ہے اس میں علم پہلے آتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحت آتی ہے، اور اس کے ساتھ اثر، ساری چیزیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں ان صلاحیتوں میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بہت وسیع ہے کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو خیر میں استعمال کرتے ہیں، اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہماری آیتوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو کل ملا کر 3 چیزیں ہوئیں۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یتقون، برائیوں سے بچتے ہیں، 1۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، صلاحیتوں کو خیر میں خرچ کرتے ہیں، 2۔ چاہے وہ علم ہو، مال ہو، جسمانی قوت ہو، اسے خیر میں خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ نہیں کہا کہ صرف مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ کہا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 2 نیک عمل، اور نمبر 3 برائی سے بچنا۔ پہلی چیز تیسری ہے یہاں پر، دوسری چیز یہاں پر ہے یؤتون الزکاۃ، اور تیسری چیز یہاں پر ہے تقوی۔ تو جو انسان برائی سے بچنے والا ہو، بھلائی کرنے والا ہو، اور مزید یہ کہ وہ ایمان رکھنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر عمومی رحمت کے بعد خصوصی رحمت کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی رحمت دنیا میں تو سبھی کے لیے ہے، مومن بھی ہوا، پانی اور کھانا، غذا، پھل پھول اور اناج سب سے مستفید ہوتا ہے، اور کافر بھی، ایک کافر بھی دنیا میں بارش برستی تو اس کو بھی ٹھنڈک پہنچتی، وہ بھی پانی پیتا ہے، زمین سے اگتا ہے تو وہ بھی کھاتا ہے، تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مومن کافر دنیا میں دونوں کے لیے اللہ کی رحمت سے استفادہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں صرف اہل ایمان اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ اسی لیے فَسَأَكْتُبُهَا میں سین ہے جو مستقبل کے لیے بتایا جا رہا ہے، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں عنقریب لکھے دے رہا ہوں، میں عنقریب لازم کر رہا ہوں، یعنی یہ فیوچر کے لیے نیوز ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ رحمت؟ جو تقوی والے ہوں، برائی سے بچنے والے، یؤتون الزکاۃ، بھلائی کرنے والے، اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے خیر میں خرچ کرنے والے، اور اللہ کی باتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والے۔ تو یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156۔ اس آیت میں، اس حدیث میں جیسے کہ کہا گیا کہ اللہ بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ رحیم ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ماں کی طرح رحم کرتا ہے۔ تو ماں کی طرح اگر ہم کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کو ماں سے تشبیہ دی، اور اللہ کو ماں کی طرح، ماں جیسا، ماں کے برابر بتایا۔ اللہ کسی کے برابر نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں، اسی طرح سے اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے سملر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہاں وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی طرح کوئی سنتا نہیں، اللہ کی طرح کوئی دیکھتا نہیں، اور اللہ کی کسی بھی بات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی رحیم ہے، انسان بھی رحیم ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنی اولاد پر رحیم ہوتا ہے۔ جانور بھی، ایک مخلوق بھی اپنی اولاد پر رحیم ہوتا ہے، چاہے وہ بکری ہو، بلی ہو یا شیرنی ہو، وہ بھی اپنی اولاد پر رحیم ہوتی ہے۔ لیکن
یعنی خونخوار جانور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں پر رحیم ہوتے ہیں، ان کے لیے رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا بچاؤ کرنے والے، ان کو غذا لا کے دینے والے۔ آپ سوچئے بھیڑیا بھی، یہ جانور بھی، ایسے خونخوار جانور بھی اپنی اولاد کے لیے رحیم ہوتے ہیں۔ تو رحمت اللہ نے مخلوق میں بھی رکھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت مخلوق کی طرح ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت اونچی ہے، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنا رحیم ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں آیا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے، کافر کو بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، تو کبھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کافر کو واقعی سمجھ میں آ جائے اللہ کتنا رحم والا ہے، وہ جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی طرح کوئی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث میں تمثیل ہے، تمثیل اللہ کی مثال بیان کی گئی ہے، نہیں، یہ کہا گیا کہ اللہ زیادہ رحیم ہے۔ اس لیے لفظ آپ دیکھیے کیا ہے یہاں پر، للہ ارحم، یہ کمپیریٹیو ہے، یعنی اللہ زیادہ رحیم ہے اس عورت سے، یعنی کہ اللہ اس کے برابر، اس کی طرح۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آئیے دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی خواتین کے تعلق سے حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں کہیں نہ کہیں ماں یا اسی طرح سے بیوی یا بیٹی بہن کے روپ میں جو بھی خواتین یا ایک اجنبی عورت، اس اعتبار سے عورتوں کے بارے میں کچھ حدیثیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا اور اونچا رشتہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیثیں ہم نے پہلے ذکر کی ہیں۔ انسان پیدا ہوتی پہلا رشتہ اس کا بیوی کا تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ نے پہلا رشتہ ان کو بنایا کون سا؟ بیوی والا۔ لیکن باقی سارے انسان جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا رشتہ ہے۔ تو دوسری حدیث جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ ماں بہترین سلوک کی حقدار ہے، ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، بلکہ باپ کے مقابلے میں وہ حسن سلوک کی زیادہ حقدار، وہ محتاج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھتے ہیں ہم حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل، آیا ایک آدمی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من احق الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من، کون؟ احق الناس، سب سے زیادہ حقدار، بحسن صحابتی، میری صحبت، ساتھ رہنے کے اعتبار سے اور اچھا ساتھ رہنے کے اعتبار سے، یعنی اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے، حسن صحبت کے اعتبار سے میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سارے لوگوں میں رشتے ناتے جتنے بھی ہیں، یا اجنبی ہوں یا کوئی بھی ہو، دنیاوی رشتہ ہو یا اسی طرح سے خاندانی رشتہ ہو، ان سارے لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے جواب دیا تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، آپ نے پڑھا پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر اس کے بعد اور کون ہے؟ قال ثم امک، پھر تیری ماں۔ قال ثم من، چوتھی بار پوچھا اور اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، کہا پھر اس کے بعد تمہارے باپ، تمہارے والد۔ امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الادب میں حدیث نمبر 5971 پر 5971، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب البر والصلة والآداب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2548 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ نمبر کس کا آ رہا ہے؟ دونوں کا ہے، ماں، 1 2 اور 3، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے سب سے سارے لوگوں میں، پھر اس کے بعد
باپ. تو باپ یہاں چھٹی نہیں ہے، مطلب باپ بھی ہے. ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہمارے جتنے رشتے ہیں ان سارے رشتوں میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. اور ماں باپ میں بھی زیادہ حقدار اچھے سلوک کا کون ہے؟ ماں. اور 3 بار، 1 2 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا کہ ماں زیادہ محتاج یا حقدار ہے اچھے سلوک کے. اچھے سلوک میں ساری چیزیں آئیں گی، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے ساتھ رحم کا، شفقت کا سلوک کرنا، اور ان کو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، غذا، لباس، علاج وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو آپ دیکھیں انسان آج تعلقات کے اعتبار سے باہر جاتا سب سے اچھا ہے، گھر میں آ کے کیسا سلوک اس کا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. تعلقات کے اعتبار سے دیکھیے، بچہ پڑھ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، گھر میں آنے کے بعد یہاں جوتے پڑے ہیں، وہاں کپڑے پڑے ہیں، ماں بیچاری سب سمیٹ کے اٹھا رہی ہے، دھو رہی ہے، اور دھونے کے بعد میں سب کچھ کرنے کے بعد میں جب وہ پہننے کے لیے اٹھا رہا ہے کپڑا تو یہ سیدھے سے کیوں نہیں دھویا، یہاں کیسے رہ گیا، مجھ کو دوستوں میں پکنک پہ جانا تھا، یہ دیکھو کپڑا اس ٹھیک سے دھلا ہوا نہیں ہے. ماں کے ساتھ برا سلوک، گویا کہ ماں اس کی ماں نہیں ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے، بلکہ ماں کون ہے؟ اس کی یعنی غلام ہے. اور قیامت کی علامات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، اور ایک روایت میں ہے ان تلد الامۃ ربہا. دونوں طرح کی روایت ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک باندی اپنے مالک کو، اور ایک روایت میں اپنی مالکن کو جنم دے گی. ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں یہ آخری دور میں بگاڑ کو بتاتا ہے کہ بگاڑ اتنا ہوگا کہ مائیں غلام بن جائیں گی اور ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی مالک کی طرح ہو جائے گی. جیسے مالک اپنے خادم سے، اپنے غلام سے کام لیتا ہے، ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اسی طرح سے اولاد بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی اپنی ماؤں کے ساتھ میں غلام کا سا سلوک کریں گی، ان سے خدمت لیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. آج کیا کم ہے، بچی پڑھ رہی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی بجائے وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، سہیلیوں کے ساتھ یہاں جا رہی، بائک پہ جا رہی، کالج جا رہی، یوں کر رہی توں کر رہی، وہ اپنی دنیا میں ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے ہمدردی کرنا، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، ان کا خیال رکھنا یا گھر کی خدمت کرنا آج عام طور سے یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی بہت سوچنے کی چیز ہے، خاص طور سے ہماری جو بچیاں ہیں ان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس حدیث کے مصداق نہ بن جائیں، کہیں وہ اس حدیث میں جس برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس کے حصے دار نہ بن جائے کہ باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، کہ عورتوں سے ان کی مالکن پیدا ہوگی، یعنی اولاد مالک ہوگی اور ماں غلام. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے اچھا سلوک ماں سے ہونا چاہیے، اور ماں کے ساتھ ساتھ باپ سے بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے. آج ہم لوگ سارے لوگوں سے اچھے رہتے ہیں، کیوں؟ تعریف ہوگی بہت اچھا انسان ہے، اور گھر میں ماں باپ سے ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے. تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. اور بھی حدیثیں آئیں گی جو دوسرے رشتے کے بارے میں بھی، بیوی کے بارے میں، لیکن فی الوقت ہم ماں باپ کے بارے میں دیکھیں گے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے، باہر وہ کتنا بھی اچھا ہو کیا فائدہ. باہر تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ سالوں سال روزانہ رہتا ہے. لہٰذا انسان واقعی اچھا ہے، یہ اس کی گواہی کون دے گا؟ گھر والے، باہر والے نہیں. باہر والوں کے لیے تو فرشتہ ہیں، لیکن گھر میں فرعون ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پہچان اس کے گھر والے ہیں، اس کے لیے گواہ اس کے گھر والے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3 بار کیوں، اور چوتھی بار باپ. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے. کیوں 3 بار؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، بلکہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ آپ قرآن
کی باتیں لوگوں کو واضح کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت والی کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلا دیں ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو قرآن کی باتیں واضح کر کے سمجھائیں۔ اب دیکھیے اس حدیث میں تو آیا 3 بار ماں کا تذکرہ اور 1 بار آخر میں باپ کا، تو آپ دیکھیے قرآن میں کیا اس کی تائید میں کچھ ہے؟ کیا یہ حدیث قرآن کی کسی آیت کی وضاحت کر رہی ہے؟ بلا شبہ کر رہی ہے۔ اور ہم کو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 14، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے گویا کہ ایک شرح والی نقاط ہیں، آپ کے پاس صرف حدیثیں ہیں، ساری اگر تفصیلات آپ کو دے دی جائیں تو گھر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، اس لیے بھی آپ کو یہ نہیں دیا گیا، یہاں پہ آپ کے سمجھیں گے ساری تفصیلات اس کی کیا ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں خصوصی وصیت کی ہے، یعنی اچھے سلوک کی۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ کیا آ گیا؟ والدین، تو ماں بھی ہے اور باپ بھی، تو دونوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت تو آ گئی، لیکن آگے کیا ہے؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کی ماں نے اسے بوجھ پر بوجھ، تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہوئے اٹھائے، اس کی ماں اسے پھرتی رہی، یعنی اس کی ماں نے اسے کی حمل کی تکلیف برداشت کی، اور وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ چھوٹتا ہے 2 سالوں میں۔ بچے کے لیے کتنے سال ہیں؟ 2، تو 2 سالوں میں اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ انشکر لی، تو تو میرا شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا۔ پھر سے ماں باپ آ گئے، یہاں بھی دونوں تھے، یہاں بھی دونوں ہیں، الی المصیر، پلٹ کے تجھ کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ لیکن درمیان میں اللہ نے ان جنرل دونوں کے بارے میں تو کہا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، اور آخر میں کہا میرا شکر کر اور ماں باپ کا بھی شکر کر۔ لیکن درمیان میں اسپیسیفکلی جب بیان کیا، جو تکلیف بتائی تو باپ کی نہیں بتائی، ماں کی بتائی۔ سوچئے اللہ رب العالمین، یہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو بتانے کے لیے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کہی تو آیت کی شروع میں آخر میں دونوں کا ذکر کیا، لیکن تکلیف کس کی بتائی؟ یہ نہیں کہا باپ دیکھو رزق کی تلاش میں مارا مارا در بدر، ہاں گلی گلی کوچا کوچا دکان دکان گھومتا رہا، حالانکہ وہ بھی تو بیچارہ محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کی تکلیف ویسی نہیں ہے جس کی ماں کی ہے۔ کہا حملته امه وهنا على وهن، باپ مالدار بھی ہو سکتا ہے، بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے میں بیٹھ کے کھاؤں گا، تو خرچہ ایسا بھی اٹھا سکتا ہے، وہ اس کا کام یہ ذمہ داریاں نبھانا ہے، گھر کے خرچے اٹھانا ہے، تو بغیر محنت کے بھی تو کر سکتا ہے، لیکن ماں بغیر محنت کے اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہے، اس سے اس کو پرسنلی گزرنا ہے، اس کو گزرنا ہی گزرنا ہے، دوسرا آپشن اس کے پاس نہیں ہے۔ حملته امه، اس کی ماں اس کو حمل میں اٹھائے پھرتی رہی، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، وہن کمزوری، کیونکہ عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو اس کا کھانا کچھ حصہ اس کا بچہ کھا لیتا ہے، پیٹ میں جو کچھ کھاتی ہے اس کی غذا کا ایک حصہ بچے کے بننے میں جاتا ہے، اس کا خون، اس کا گوشت، پوست، سب کچھ جو بنتا ہے، اس کی ہڈیاں ماں کے پیٹ میں رہ کر وہ ماں کی غذا کا ایک حصہ لیتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر کہ وہ اپنی جسم کا ایک حصہ اس کو دیتی ہے،
بچہ اولاد ماں کا ایک حصہ ہوتا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹتا ہے 2 سالوں میں. تو آپ دیکھیے اولاد کے اعتبار سے ایک حمل کی تکلیف، نمبر 2 ولادت کی تکلیف، اور نمبر 3 رضاعت کی مشقت. 3 حالتیں ہیں جو باپ کو جھیلنی نہیں پڑتی ہیں. حمل باپ کو جھیلنا پڑتا نہیں، ماں. ولادت کی تکلیف وہ خود ایک تکلیف ہے، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف وہ ماں کو جھیلنی پڑتی، باپ کو نہیں. اور پھر اس کے بعد 2 سال تک، 1-2 دن نہیں، 2 سال تک دودھ پلانا یہ ماں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کو کتنی تپسیا کرنی پڑتی ہے. آئس کریم نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کر سکتی، ہاں فلاں چیز کھائے گی تو بچے کا پیٹ دکھے گا، فلاں چیز کھائے گی تو بچے کو تکلیف، بیمار ہوگا، زکام ہو جائے گا. ماں کو خود اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کئی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بچہ بیمار نہ ہو، بچے کو خرابی کمزوری نہ آئے، بچے کو تکلیف نہ ہو. تو یہ 2 سال تک اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ 3 تکلیفیں باپ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اور یہ کیا ہے، ماں کو یہ 3 تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے یہاں پر کہا ان اشکر لی ولی والدیک، یعنی والدین کا ذکر کرنے سے پہلے درمیان میں کس کا ذکر کیا؟ صرف ماں کا، صرف ماں کی اسٹرگل کو بیان کیا، باپ کی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کتنا ہے، خصوصاً ماں کا، اور اللہ نے اس کو کتنا یعنی عزت دی کہ اللہ نے اس کی تکلیف کو ذکر کیا. اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں گے، بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بائبل میں ہے کہ عورت کو جو آدم علیہ السلام کو حوا نے جو پھل کھلایا، اس کی سزا کے طور پر اولاد کی پیدائش کی تکلیف دی گئی. یعنی وہ دنیا میں اس کے لیے سزا تھی. آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عورت نے جو پھل دیا، بائبل کے اعتبار سے عورت نے وہ پھل لیا اور آدم علیہ السلام کو دیا، حوا نے، تو اللہ نے سزا دی، مرد کو بھی سزا دی، عورت کو بھی سزا دی. تو عورت کو سزا کیا دی؟ تجھے اولاد کے پیدا ہونے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بائبل کے اعتبار سے جتنی خواتین بیچاری تکلیف اٹھاتی ہیں اولاد کی، حمل کی اور پیدا ہونے کی، وہ اپنی سزا کا، اپنے گناہ کا پراشچت ہے، وہ اپنے گناہ کی سزائیں ہیں. لیکن اسلام میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا تو اس کی قربانی کے طور پر ذکر کیا، اس کی قربانی کے طور پر ذکر کیا کہ یہ احسان ہے. احسان اگر نہیں ہوتا اولاد پر تو اللہ کیوں کہتا انشکر لی ولی والدیک، تو تو میرا شکر کر، کیونکہ اصل تو اللہ ہی ہے. ماں باپ ہی نہیں ہوتے تو کہاں سے آتا؟ ماں کے دل میں اللہ رحم نہیں ڈالتا تو وہ تیرے لیے تکلیف کیوں اٹھاتی؟ تجھ کو کیوں پیٹ میں لے کر گھومتی، تیرے لیے برداشت کرتی، قربانی دیتی، پھر پیدا ہونے کے بعد تجھ کو تیری ہر چیز کا خیال رکھتی. صرف دودھ پلانا نہیں ہے، کپڑے پہنانے، نہلانے دھلانے سے لے کے اس کو بچانا ہر چیز سے، اور رات میں نیند کھلے تو دیکھنا بچہ ٹھیک سے ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کون دیکھتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے. باپ تو پیشاب کرتے ہی دے دیتا ماں کو، لے لو یہ پیشاب کر دیا دیکھو اس نے. اور ماں کھانا کھا رہی ہے، ہاں سوئی ہوئی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، فوراً کھانا چھوڑ کے اٹھے گی، اس کی صفائی کرے گی، ہاتھ دھو کے پھر جا کے کھانا کھا رہی ہے. کھاتے وقت ہی اکثر بچے پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے وہ اپنا کھانا چھوڑ کے آئے گی. کھانا باپ کے سامنے اگر کھاتے وقت میں پخانہ پیشاب کر دے بچہ، لے جاؤ دیکھو اس کو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے سامنے ہی لاتے اس کو. باپ کھاتے وقت میں برداشت نہیں کرے گا، لیکن ماں کھانا چھوڑ کے اٹھے گی اور بچے کا خیال رکھے گی. تو آپ دیکھیے کیا کہا، انشکر لی، اللہ کا شکر کر، میرا شکر کر، کیونکہ اللہ خالق ہے. اگر اللہ پیدا نہیں کرتا تو نہ اولاد آتی، نہ ماں باپ، اور نہ ان کے دل میں رحم ہوتا، اور نہ وہ تجھ کو دیتے. اگر ان کو رزق اللہ نہیں دیتا تجھ کو کہاں سے دیتے ہیں؟ تو اصل تو دینے والا اللہ ہے، اور اصل رحیم اللہ ہے. پھر اللہ کے بعد کیا کہا، انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر. تو شکر کس چیز کا؟ احسان کا. شکر کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ احسان کا.
تو معلوم ہوا کہ اولاد بائی ڈیفالٹ ماں باپ کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے. انشکر لی والی والدیک، تو پیدا ہوتے ہی قرض میں دبا ہوا ہے. ماں باپ کا تجھ پر احسان ہے، تیرا پیدا ہونا ہی ان کا تجھ پر احسان ہے کہ اتنی تکلیف اٹھا کے تو پیدا ہوا. اس کے بعد کھلا پلا وہ ایڈیشنل چیز ہے، وہ زائد ہے. یہاں پر یہ سوچنے کی چیز بھی ہے کہ اللہ نے جب اپنے شکر کا حکم دیا، اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا. سوچیے کہ تو میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے شکر کے ساتھ بندوں کا ان کا ماں باپ کا شکر بتایا جا رہا ہے. جس میں زیادہ قربانی کس کی بتائی گئی؟ ماں کی. تو یہ بہت پیاری آیت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں ماں کو کتنی عزت دی گئی کہ اللہ نے اپنے ساتھ کہا کہ اتنے سارے احسانات اللہ کے، شکر کر اللہ کا، لیکن ساتھ میں اپنے ساتھ ماں باپ کا بھی ذکر کیا کہ ماں باپ کا شکر مان. تو اولاد کو کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کا ایٹیٹیوڈ آج کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ باپ واچ مین تھا، ہاں ماں پڑھی لکھی نہیں تھی بیچاری، گھر پہ ہی کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا صبح سے شام تک لگی رہتی تھی. تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ اولاد کا آج ایٹیٹیوڈ یہ ہے. کم سے کم جائیداد تو کچھ رہتی، ہمارے کچھ کام آتی. بیٹا تجھ کو پیدا کیا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جنم دیا تجھ کو، اس سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کھلایا پلایا پال پوس کے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا. انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا تھا اور انہوں نے کتنی قربانی سے کیا. ہم مقدار کو نہ دیکھیں، ہم یہ نہیں دیکھیں کتنا، ہم یہ دیکھیں کیسا انہوں نے قربانی دے کے تجھ کو سنبھالا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، یہ دیکھتا نہیں. تو انشکر لی، تو میرا شکر کر. انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر کر. اس تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری بات بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. قال ابن بطال اہل علم میں سے گزرے ہیں. قال ابن بطال مقتضاہ، اس کا تقاضا کیا ہے اس حدیث کا؟ ان یکون للام ثلاثۃ امثال ما للاب من البر. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گنا زیادہ، 3 چیزیں زیادہ اچھا سلوک ہونا چاہیے. 3 حصے زیادہ، کیونکہ 3 بار ماں کا، 4تھی بار باپ کا، تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے. قال وكان ذلك لصعوبة ثم الوضع ثم الرضاع. علماء نے یہ تینوں باتیں یہاں پر کہی ہیں. کیوں ایسا ماں کے ساتھ 3 گنا کیوں؟ کہتے ہیں 1 حمل کی صعوبت، وضع کی یعنی اولاد پیدا ہونے کی صعوبت تکلیف، اور 3 رضاعت دودھ پلانے کی تکلیف. فهذه تنفرد بها الام وتشقى بها. یہ 3 چیزیں ہیں جن میں ماں تنہا ہوتی ہے، ان کو اکیلی ماں بھگتتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے 3 چیزیں، اور اسی کی وجہ سے اس کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے. ثم تشارك الاب في التربیہ. ہاں بعد میں بچے کی جسمانی و دینی تربیت میں باپ بھی شامل ہو جاتا ہے. باپ بھی اس کو کھلاتا ہے، ماں بھی کھلاتی ہے، باپ بھی اس کو پڑھاتا ہے، ماں بھی پڑھاتی ہے. تو اس کی دینی یا دنیاوی جسمانی تربیت میں باپ بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن پیدا ہونے تک اور رضاعت میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے. وقد وقعت الاشارۃ الی ذلک فی قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. فسوى بینہما فی الوصایہ وخص الام بالامور الثلاثہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت تو دونوں کے بارے میں کہا، دونوں کو برابر کیا کہ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت اللہ نے کی ہے، لیکن وخص الام بالامور الثلاثہ، لیکن ان 3 چیزوں میں ماں کو خاص طور سے ذکر کیا. فتح الباری میں حدیث نمبر 5971 کی شرح میں
امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ بخاری کی ایک مشہور شرح کس کو کہتے ہیں؟ کامنٹری جس کو آپ کہیں یا ایکسپلینیشن کہیں۔ بخاری کی مشہور شرح ہے کون سی؟ فتح الباری۔ یہ ابن حجر الاسقلانی، ابن الحجر الاسقلانی کی کتاب ہے۔ ابن حجر دو ہیں، ابن حجر مکی اور ابن حجر اسقلانی۔ تو 14 جلدوں میں 14 والیومز میں یہ کتاب عربی زبان میں موجود ہے۔ تو اس دوسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں عورت کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، خصوصاً ماں کی صورت میں، اور مرد سے بھی زیادہ آگے اس کو رکھا گیا۔ سوچئے کوئی آدمی بولے تمہارے اسلام میں عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چوتھے نمبر پر آ رہا باپ، 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ اگر عورت اسلام میں حقیر ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ عورت کا ذکر کر کے پھر آدمی کا نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ عورت کا اسلام میں مقام ہے، اور ماں کا مقام خصوصی طور پر بہت اونچا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کا جواب دے سکیں جو عورتوں کے بارے میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ان 2 احادیث کو سمجھنا کافی ہے۔